اور مقدر نصیب لکھیا جاندہ ہے۔ بہت کچھ یار لوگاں نے قوم نو اس پڑھنے پا دیتا ہے کہ پورا سال عبادت نہیں کرنی، لیکن شب برات والی رات نو عبادت کر کے اپنے مقدر بدلوان دی اللہ کولوں کوشش کرنی۔ بڑی زیادتی ہے یار، قرآن حدیث کے اندر اصل نہ ہوئے۔ ساڈی قوم تے ویسے ہی شارٹ کٹ رستہ چاہتی ہے، ہر بندہ اتنا جلدی دے وچ دنیا دے اندر کوئی سڑک خراب ہوئے، رکاوٹ ہوئے تے دائیں بائیں جدوں کوئی رستہ لبے بندے نو بندہ لگن دی کوشش کرتا ہے، بھاویں اگے گڈی وج بھی جاوے دنیا دے اندر۔ تے دین دے اندر بھی لوگاں نے شارٹ کٹ رستہ بنایا ہے، بحلال کام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، اللہ دے بندیاں دے حقوق دا خیال نہیں رکھنا، ظلم زیادتی کرنی، نا انصافی کرنی، منافع ناجائز لوگاں کو لینا ہے، ہر برے تو برا کام کرنا ہے، 15 شبان دی رات نو جاگ لینا ہے، یا کوئی میلاد کرا لینا ہے، یا عمرے تے چلا جانا ہے تے سارے گناہ بخشے جانے۔ لوگاں نو اسا شارٹ کٹ رستہ مولویاں نے دے دیتا ہے۔ اے نہیں آکھیا کہ ظلم نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی، کسے نو ستانا نہیں، کسے دا حق نہیں کھانا، اے نہیں دسیا، بس اس کام تے لایا کہ جیڑا میلاد دیاں زیادہ جھنڈیاں لا لوے گا، بھاویں حرام دے پیسے نہ لائے، وہ بخشیا جائے گا۔ جیڑا شب برات نو راتی جاگ لے گا، مثلا رات میں اپنے علاقے دے اندر اعلان سنیا ہے کہ جی 9 بجے راتی نماز جماعت ہوئے گی، نماز تسبیح دی، رات 9 بجے نماز تسبیح دی جماعت ہوئے گی۔ اللہ میرا معاف فرمائے، انہاں لوگاں نو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، کوئی دنیا دا انسان نماز تسبیح دی جماعت محمد رسول اللہ کو ثابت کروا دے وے، جو منہ مانگے گا انعام دیاں۔ نماز تسبیح ہے لیکن نماز تسبیح دی جماعت محمد رسول اللہ کو ثابت، اے امانت ہے۔ اسی واسطے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جیڑا بدعتی بندہ ہے نا، بدعتی بندہ کون ہے؟ بدعتی او بندہ ہے کہ جیڑا او کام کردا ہے جیڑا کام محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا، انہوں کسی نے دس دیتا ہے یا کدوں انہیں پڑھ لیا ہے، انہیں تحقیق نہیں کیتی، اپنی مرضی نہ لگا ہے، نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بدعتی بندہ نبی پاک دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے، کیونکہ انہیں الزام لایا نبی پاک کے کہ نبی پاک نے تے نہیں دسیا، نبی پاک نے تے نہیں دسیا لیکن مینوں پتہ لگ گیا ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کتنی زہریلی اور خطرناک بات ہے کہ نبی پاک نے اے مسئلہ تے دین دا مسئلہ سی، ثواب دا کم سی، نبی پاک نے بیان نہیں کیتا لیکن میرے مولوی نے بیان کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑی جرت نالے بات کیتی ہے کہ بدعتی بندہ ختم نبوت دا بھی انکار کردا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، مختصر اور بڑی واضح بات ہے، دین مکمل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک، بلکہ میں اس تو بھی آگے بڑھ کے کہاں گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی بھی زندگی دے اندروں، آپ دی سیرت دے اندروں کوئی دنیا دا انسان صحیح سند دے نال ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنایا ہوئے یا حکم دیتا ہوئے کہ 15 شبان دی رات نو تسا جاگنا ہے اور شب برات منانی ہے، جلیبیاں اور جناب پتہ نہیں ون سونے کھانے پکانے نے تواڈے رزق وچ برکت ہوئے گی۔ پورا سال عبادت نہیں کرنی، مسجد دے نیڑے نہیں آنا، شب برات دی رات پٹاخے وجانے نے۔ کوئی دین ایو جیا بھی ہے جے دے اندر پٹاخے وجا کے دین نو پرموٹ کیتا جائے؟ کوئی ہے عقل شعور دنیا دا کوئی انسان سمجھن والا کہ جنوں یہ حیا غیرت شرم ہوئے اور اللہ دا ڈر خوف ہوئے اور وہ اس گل نو سوچے کہ کوئی ایسی مسلمانہ دی عبادت بھی ہے کہ جیڑی
پٹاخے چلا کے عبادت کیتی جائے. راتی پٹاخے تواڈے پنڈ بھی وجے ہونے نے, وجے نا, دکانداراں نے آ کے ویچیا ہونا ہے. اور انشاءاللہ یہ تے پتہ چلے گا دکانداراں نو قیامت والے دن کہ تساں کوئی 100 200 2 4,000 5,000 دے منافع واسطے دین نو نقصان پہنچانے دکانداراں تساں بھی کردار ادا کیتا. اگر یہ 2 4,000 دا جے تانوں منافع نہ آئے تو کی تہاڈی دکان بند ہو جائے گی. کوئی غیرت دی گولی دکاندار بھی اگر کھا لین, ایک کم جے غیر شرعی ہو رہا ہے تو او دے اندر تعاون تے نہ کیتا جائے. یہ تعاون ہی ہے نا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی ایک دن بھی یہ دن نہیں منایا, نہ حکم دیتا ہے کہ شب برات مناؤ, جھنڈیاں لاؤ, پٹاخے چلاؤ, ون سونے کھانے پکاؤ رات نو. اور اس تو بڑی ظلم دی بات اے وے کہ آیتاں بھی پڑھیاں نے, حدیثاں بھی پڑھیاں نے, اور آیتاں او پڑھیاں نے جڑیاں آیتاں شب قدر لیلۃ القدر دیاں آیتاں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن مجید دی اے آیت لیلۃ القدر دے بارے. بعض آیتاں وضاحت دیاں, اس تو وضاحت وڈی کیڑی ہو سکتی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے واضح بات کر دیتی کہ جس رات نو اللہ تواڈے مقدر دا فیصلہ کردے نے او رات شب قدر دی رات ہے, جو رمضان دی آخری تاک راتاں نے, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں 5 راتاں رمضان دیاں آخری اشرے دیاں تاک راتاں, انہاں دے اندر لیلۃ القدر ہے. انہاں دے وچ بھی یار لوگاں نے ایک 27ویں دی رات نو یہ اہمیت دیتی ہے کہ نہیں 27ویں دی رات ہے. پتہ نہیں یہ ساڈے برے صغیر دے اندر ساڈے نال کیڑا کھلواڑ ہویا ہے کہ دین دے مقابلے دے اندر ایک نواں دین بنا کے لوگوں کو گمراہ کر دیتا گیا. جو صحیح بات ہے اس دی مخالفت کیتی گئی. ایک بادشاہ سی, وہ نام عالمگیر سی, میں اگے بھی تانوں دسیا. انہیں 500 مولویاں نو اکٹھا کیتا, شہرت دا بھکھا بادشاہ سی. 500 مولویاں نے حلوہ کھوا کے کتاب لکھوائی, او دا نام ہے فتاوی عالمگیری. اس کتاب دا نام کی ہے فتاوی عالمگیری. بازاروں مل جاندی, کدی لگ دیا کسی مکتبے تو ویسے ہی کتاب دی ایک جلد اٹھا کے 2-4 صفحے جدو تسی پڑھ لو گے نا تے اگوں تہاڈا پڑھن نو دل نہیں کرے گا. او کتاب جیڑا برے صغیر دے اندر دین ہون بنیا ہویا ہے. ٹھیک ہے, میں تانوں نقطے دی گل دس دیتی ہے. کدی جے پڑھنا چاہو تے او کتاب پڑھ لینا, تے پھر مولویاں نو آکھنا کہ ممبر تے کھڑے ہو کے اے کتاب پڑھ کے لوگاں نو سناؤ. پھر لوگاں جڑا سلوک کرنا ہے اس مولوی دے نال او بھی تسی ویکھ لیا جی. یعنی کہ انج دی کتاب ہے کہ او ممبر تے کھلو کے قرآن تے پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ دی کلام ہے, حدیث تے پڑھ سکتے ہیں ممبر تے کھلو. لیکن فتاوی عالمگیری کوئی مائی دلال جرت دے نال پوری ممبر تے بیان نہیں کر سکتا. اے ہویا ظلم ساڈے برے صغیر دے اندر کہ سانو دین دے مقابلے دے اندر ایک ہور دین دتا گیا اور اسی اس دین تے لگ گئے ہاں, اور اسی اینے بے وقوف ہاں کہ اسی کدی تحقیق نہیں کیتی. دستے رہو, کہندے رہو. اللہ یا عالمین الحفیظ, اللہ جس نو ہدایت دے وے ہدایت تے اس نو ہی ملدی. حضرات, دین کامل ہے, دین مکمل ہے. اس دین دے اندر جو محمد رسول اللہ دا ختم نبوت والا دین ہے, اس دین دے اندر شب برات کوئی نہیں. شب قدر ہے, لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر دے اندر عبادت کرو, لیلۃ القدر دے اندر جاگو, لیلۃ القدر نو تلاش کرو. لیکن شب برات دا اسلام دے اندر کوئی وجود نہیں ہے, بلکہ جو بڑی ڈٹھائی دے نال ایک روایت پیش کیتی جاندی, سنن ابن ماجہ دی روایت, حدیث نہیں, روایت. سمجھ آ رہی نا بات دی؟ روایت, حدیث نہیں. اور وہ روایت نبی پاک دی طرف منسوب کیتی جاندی, لیکن یار لوگاں نو اے سمجھ نہیں آندی کہ نبی پاک نے فرمایا اس بندے نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا جس بندے نے بغیر تحقیق تو
بات خود کیتی اور الزام نبی پاک تے لا دیتا کہ اے نبی پاک نے فرمایا. تسی بھی جدوں بھی گل کرن لگو حدیث ایویں نہ بیان کر دیتی کرو, بڑا سوچ سمجھ کے تحقیق تو بعد آکھیا کرو. بعض لوگ ایویں ہی کہہ دیندے نے او جی نبی پاک نے فرمایا. اللہ دے بندے تیرے کول کی ثبوت ہے نبی پاک نے فرمایا؟ نبی پاک نے اے فرمایا جو میں دس رہا کہ جیڑا بندہ بغیر تحقیق تو بات کرے گا اور نبی پاک دے ذمے لا دے گا اور او بات نبی پاک نے نہیں فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا غور کیجئے, اسلام دے اندر رخنہ اندازی ملاوٹ نہ کیجئے. اسلام دے اندر رخنہ اندازی کرنا, ملاوٹ کرنا بہت بڑا ظلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نعوذ باللہ عدم اعتماد ہے. سمجھتے ہو عدم اعتماد کہ سانو فلانے بندے تے اعتماد نہیں جی, نعوذ باللہ تو نبی پاک تے اعتماد نہیں کرتا. کوئی لیان ہے ایک حدیث جو سنن ابن ماجہ دی روایت بیان کیتی جاندی وہ سخت ضعیف ہے. ایک جامع ترمذی دی حدیث ہے وہ صحیح ہے, لیکن وہ حدیث کی ہے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرمادیاں نے, غور کرنا, جڑی عام طور تے شب برات تے ٹھوسی جاندی. دیکھو نا قرآن اتریا نبی پاک تے اور قرآن دا فیصلہ بھی نبی پاک دسن گے, تفسیر بھی نبی پاک دسن گے. مثلا اے مسئلہ سمجھن واسطے میں ایک مثال دے دیاں, پہلے بھی کئی دفعہ سمجھایا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل ہوئی نا, حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, جدوں تک سفید دی دھاری نظر نہ آوے اس وقت تک تسی کھاندے رہو سحری. یہ ہوں قرآن دا آ گیا, سورت بقرہ دوسرا پارہ ہے. ایک صحابی نے کہ کام کیتا, انہیں دو دھاگے لے, کالا تے سفید دھاگا لے کے اپنے سرانے دے تھلے رکھ لیا تے سحری کھانی شروع کر دیتی. سحری کھاندیاں کھاندیاں چنگا بھلی پو پھٹ گئی, روشنی ہو گئی تے نبی پاک نو صبح آ کے دسن لگا, اللہ دے نبی علیہ السلام اے میں جڑی قرآن دی آیت آئی نا اینو میں اج ان عمل کیتا ہے کہ میں سحری کھان بیٹھا تے دو دھاگے میں اپنے سرانے دے تھلے رکھ لین, ایک کالا دھاگا تے ایک سفید دھاگا. جدوں انہاں دونوں دے درمیان فرق نہیں نہ ہویا, میں کھاندا رہا, وہ تے چنگا بھلا دن چڑھ آیا. نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. نبی پاک نے فرمایا تینوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا. آپ نے فرمایا اے دھاگا اے نہیں جڑا تو سرانے تلے رکھیا, اے دھاگی صبح دی سفیدی ہے, صبح دی پو پھٹنا ہے, اے او سفیدی ہے صبح دی جس ٹائم او تارا طلوع ہوندا ہے تے فجر دی اذان دا ویلا ہو جاندا ہے, اس نو سفید دھاگا کہا گیا. لہٰذا بات کے سمجھ آئی کہ صحابی عربی سن, نبی پاک دا صحابی سی, نبی پاک دا شاگرد سی, لیکن جس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے دی وضاحت نہیں کی تھی اس وقت تک صحابی نو بھی مسئلے دی سمجھ آئی, سمجھ آ گئی. ہن لوگ کی کردے نے, جڑی حدیث سنن جامع ترمذی دی میں تانوں سنان لگا. جامع ترمذی دی حدیث سیدہ عائشہ فرماندیاں نے, ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سن, باری میری سی, راتی میری اکھ کھلی تے میں ویکھیا نبی پاک بستر تے موجود نہیں سن, اندھیرا سی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی آندی ہے, میرے دل وچ خیال آیا کہ نبی پاک شاید کسی اور بیوی دے گھر چلے گئے. میں اٹھی اور نبی پاک نو تلاش کرن دے اندر محبوب دی خوشبو سونگ دیاں میں دیکھیا تے نال ہی جنت البقیع دے اندر میرے نبی کھڑے سن. سیدہ عائشہ دا گھر کتے سی, جیڑا ہون نبی پاک دا مدفن روضہ پاک ہے نا, جتھے نبی پاک دی قبر مبارک ہے, ایو سیدہ عائشہ دا گھر سی. اتھے ہی نبی پاک رہے اور اتھے ہی وفات ہوئی, تے نبی دی جتھے وفات ہوئے اتھے ہی نبی پاک نو دفن کیتا جاندا ہے. تے روضہ پاک تو جنت البقیع دا کتنا ایک فاصلہ ہے, ویکھا ہو نا تسی کئی لوگ ماشاءاللہ, قریب ہی تو ہے. سیدہ عائشہ اٹھیاں
نبی پاک دی خوشبو محسوس کردیاں جنت البقیع دے اندر جا کے ویکھیا تے نبی پاک اتھے سا. بس اے مسئلہ اگے کئی دفعہ میں تمہیں دسیا ہے. جو بات اصل بتلانی مقصود سی, نبی پاک جنت البقیع دے اندر جا کے دعا کی تھی. جو بقیع قبرستان دے اندر لوگ دفن سن, اللہ انہاں نو معاف کر دے, اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے, اور نبی پاس واپس گھر تشریف لے آئے. اس کو اگے کئی دفعہ سنایا ہے. یہ رات 15 شعبان دی رات سی. یہ کیڑی رات سی؟ 15 شعبان دی. ہن اس ایک حدیث نو بیان کر کے لوگوں نے کی کڈیا کہ جی 15 شعبان نو نبی پاک بقیع دے اندر گئے نے, لہذا 15 شعبان نو قبرستان جاؤ. لوگوں نے قبرستان جانا شروع کر دیتا. پوچھنے والا کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جمعے نو بھی جاندے سن قبرستان, ہر جمعے. اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث دے اندر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تقریباً کثرت دے نال, تقریباً کدی ناغا ہو جائے تے ہو جائے, روزانہ نبی پاک اثر تو بعد بھی قبرستان جاندے سن. یہ تے مولویوں نو یاد نہیں آیا. 15 شعبان دی رات اس واسطے کیونکہ جڑی کھیر گھر پکنی وہ مسیتے مولوی کول بھی جانی. اس طرح ہی ہے نا, ہسن دی بات نہیں, رون دی بات ہے. اساں تھوڑے جے نفع واسطے, زبان دے چسکے واسطے اور اس پیٹ نو بھرن واسطے لوگاں نو فضول کماں تے لگا دیتا ہے. حیا نہیں آیا کہ میں دین دے اندر کتنا بڑا حصہ پا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں, اپنے وقتی نفع واسطے, اپنے وقتی فائدے واسطے میں دین دے اندر کتنی بڑی ملاوٹ کر رہا ہوں. اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرمائے. بہرحال باتاں بہت نے کرن والیاں, لیکن جو میں اصل سمجھانا چاہنا کہ لوگوں اعتماد کرو قرآن دی اوپر اور اعتماد کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اوپر. اعتماد کرنا چاہیے نا قرآن دے اوپر. جدوں قرآن وچ لفظ شب ہی کوئی نہیں, اور تو میری پوری تقریر یاد رہے نہ رہے, اے گل ضرور یاد رکھنا اور پوچھنا جنہاں نے شب برات منائی دھوم دھڑلے نال, پٹاخے چلائے, کھانے پکائے, راتی جاگ کے عبادت کیتی, انہاں کولو عقل دیا انہیاں کولو یہ پوچھیا جے کہ شب کی حدیث دے اندر بھی ہے, قرآن دے اندر بھی لفظ شب ہے. نماز پڑھ دے ہو, چلو کوئی جیویں بھی پڑھدا ہے, نماز دا ذکر قرآن حدیث دے اندر تے ہے نا, طریقہ بھی ہے, صرف لفظ نہیں ہے, طریقہ بھی ہے. دین دا جیڑا مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے, او دا طریقہ بھی نبی پاک نے بیان کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے سانو حکم دیتا ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی ہے. اگر اطاعت نہیں کرو گے وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ, قرآن دے اندر لکھز ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بد نصیبہ نو ہدایت بھی نہیں دے گا اور محبت بھی نہیں کرے گا کہ جڑے نقل نبی پاک دی نہیں مار دے, جڑا طریقہ محمد رسول اللہ دا نہیں ویکھ دے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. انہاں لوگاں دے اعمال باطل اور برباد نے جڑے طریقہ محمد رسول اللہ دا عبادت دے اندر پسند نہیں کردے. روزہ عبادت ہے, نماز عبادت ہے, حج عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت ہے. جتنی بھی عبادات نے انہاں دے اندر حکم اللہ دا ہوئے گا, طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے جڑا بندہ حج کرے گا حج قبول نہیں, نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں. نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے جڑا بندہ جو بھی نیکی کرے گا طریقے تو ہٹ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح البخاری دی حدیث, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دین دے اندر کوئی ایسی بات شامل کرے گا جیڑی بات اللہ نے حکم نہیں دیتی, نبی پاک نے بیان نہیں کیتی, اپنے کولو پچھر لا کے او لوگاں دے سامنے اپنے فائدے واسطے اپنے پیٹ واسطے بیان کرے گا, نبی پاک نے فرمایا او کم کرن والا مردود ہے, مردود ہے, او کم مردود ہے. ہن قرآن مجید دی ایک اور آیت سنو, سورہ النساء. یا
ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ایمان والو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، اور جیڑا وقت دا حاکم امیر ہوئے، وقت دا امیر المومنین ہوئے، وقت دا بادشاہ ہوئے، جیڑا بادشاہ قرآن اور سنت دے مطابق بادشاہت کر رہا ہوئے، ایک گل بھی سمجھنی ضروری۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نبی پاک نے اللہ نے فرمایا اللہ دی اطاعت کرو، رسول اللہ دی اطاعت کرو تے وقت دے حاکم دی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، جی اگر کسی مسئلے تے تنازع ہو جائے، اگر کسی مسئلے تے اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ فرماندے نے اگر کسی مسئلے تے تہاڈا اختلاف ہو جاوے، جھگڑا ہو جاوے تے مسئلے دا حل قرآن کولوں پوچھو، نبی پاک کولوں پوچھو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول، کسی مسئلے تے اختلاف ہو جائے تے قرآن کو لو پوچھو، حدیث کو لو پوچھو۔ ہن قرآن حدیث تے مولوی دسے گا نا، اے بڑی بد نصیبی اللہ میری توبہ انہاں لوگاں دی ہے کہ جنہاں کول کوئی بیچارہ بھولا بھٹکیا مسلمان چلا جاوے تو انہوں نے اپنی لین کوئی کھولی ہوندی ہے، اپنا طریقہ کوئی کھولیا ہوندا ہے، اللہ دا ڈر خوف نہیں ہوندا، کوئی فقہ کھولی ہوئی، بڑیاں بڑیاں فقہ دنیا تے آ گئیاں، فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافی، یہ ساریاں فقہ ہیں نے نا، فقہ محمدی بھی ہے کہ نہیں؟ اور کوئی فقہ محمدی بھی ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی کوئی فقہ ہے کہ نہیں؟ سارے گلاں کردے نے جی فلانی فقہ بھی ٹھیک ہے، فلانی بھی ٹھیک ہے، فلانی بھی ٹھیک ہے، بھائی ساریاں ہی جے ٹھیک نے تے نبی پاک دی فقہ کتھے گئی؟ پھر اختلاف کیوں ہے؟ ساریاں دے اندر گڑبڑ کیوں ہے؟ ثابت ہوتا ہے کہ ساریاں ٹھیک نہیں، ایک کوئی ٹھیک ہے جڑی فقہ قرآن حدیث والی فقہ، ساریاں ٹھیک نہیں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دے اندر ہے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی ایک، دو دائیں دو بائیں لکیراں کھینچ کے فرمایا ہے میرے صحابہ تانوں میں سمجھانا چاہنا وا، اے جڑی سدھی لکیر ہے اے صراط مستقیم ہے، جڑیاں دائیں بائیں چار لکیراں نے صراط مستقیم نہیں آ۔ سمجھایا کہ میرے محمد نے بڑی بریک بینی دے نال، بڑی خیر خان ہے اللہ دے نبی علیہ السلام میرے تے تواڈے آ۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو میں نہیں چاہتا میرا کوئی امتی جہنم دے اندر جاوے، اس واسطے میرے نبی نے راتی جاگ کے اپنی امت واسطے دعاواں کیتیاں۔ نال ہی میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا ہے میرے صحابہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے سدھا راستہ جے نو نہ چھوڑیا جے، قرآن و حدیث والا راستہ سدھا راستہ جے آ، پڑھنا قرآن تے مطلب اپنا اگے رکھنا، لوگاں دے نال ظلم نہ کرو، لوگو اللہ دا واسطہ جے کل قیامت نو میرے محمد نو کی منہ وکھاؤ گے؟ ہمیشہ اس حدیث نو ذہن دے اندر رکھو جے دے اندر میرے نبی نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر تے ہوواں گا، میں اپنے حوض کوثر تے اپنے امتیاں نو جام کوثر پلا رہا ہوواں گا، میری امت دے لوگ آن گے، انہاں دے وضو دے اعضاء چمک رہے ہون گے، چہرہ چمک رہا ہوئے گا، بازو چمک رہے ہون گے، پاؤں چمک رہے ہون گے، لیکن ویکھ دے میرے نبی نے فرمایا انہاں دے درمیان تے میرے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی ایک دیوار کھڑی کر دین گے، میں کہاں گا اللہ اے میری امت دے لوگ نمازی آ رہے سی، اللہ انہاں دے درمیان تے میرے درمیان دیوار کیوں کھڑی کر دیتی ہوا؟ اللہ فرمان گے میرے نبی نے اے بھی بات خود بیان فرمائی ہے، اللہ فرمان گے میرے محمد تسی نہیں جان دے اے او بد قسمت لوگ نے جنہ لوگاں نے تواڈے تو بعد تواڈے دین دے اندر ملاوٹ کیتی ہے، تواڈے تو بعد تواڈے دین دے اندر انہاں نے کی کیتا ہے؟ ملاوٹ کیتی۔
لہٰذا میرے بھائیو اللہ دا واسطہ جے قرآن حدیث موجود ہے ساڈے کول. دین قرآن تے حدیث دا نام ہے. اللہ نے دین مکمل کیتا ہے نبی پاک دی زندگی دے اندر. کوئی بندہ دنیا دا ایسا نہیں ہے جڑا اج یہ فیصلہ کر سکے کہ میری بات بھی نعوذ باللہ دین ہے. لوگو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بڑے بڑے واقعات موجود نے حدیث دے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندر اختلاف ہو جاندے سی, میرے نبی دے کول آ جاندے سن. کوئی بھی جھگڑا ہو جاندا سی صحابہ دا, نبی پاک کول آ کے پوچھ لیندے سن. جدوں نبی پاک دنیا تے نہیں رہے صحابہ موجود سن, نبی پاک دیاں بیویاں موجود سی. لوگو کم از کم نصف صدی 50 سال میرے نبی تو بعد ام المومنین سیدہ عائشہ زندہ رہیاں نے. کئی مسئلے صحابہ نو پیش آئے نے جنہ مسئلہ دا صحابہ نو پتہ نہیں ہوندا سی. ماں عائشہ کولو پوچھ لیندے سن, ابو بکر کولو پوچھ لیندے سن. کئی ایسے مسئلے بھی آئے جڑے ابو بکر صدیق بڑے صحابی ہون دے باوجود پتہ نہیں سی. لوگوں تفصیل دا وقت نہیں ہے, میں کئی دفعہ ایسے نقطے بیان کر چکا ہاں. کئی مسئلے ایسے جڑے ابو بکر نو نہیں پتا, عمر نو نہیں پتا, عثمان نو نہیں پتا, علی نو نہیں پتا, اور کئی صحابہ نے بیان کیتے نے. اور صحابہ نے فوراً رجوع کیتا ہے کہ پہلے سانو اس مسئلے دی تحقیق نہیں سی, ہن پتہ لگ گیا سی اوہی گل کران گے جڑی گل ساڈے محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پیار بھی ہے نا صحابہ دا نبی پاک دے نال, محبت بھی ہے. اون تے بندہ آکھے کہ میں قربان جاواں, ہاں جی نبی پاک دے مدینے جا کے مر جاواں, مدینے دیاں گلیاں دے اندر رول جاواں, مدینے دا کتا بن جاواں تے مدینے دی خاک اکھاں دے وچ سرما بنا کے پاواں, گلاں کردے نے نا لوگ. میں آدھا لوگو اللہ دا واسطہ جے تواڈی محبت ٹھیک ہے میں تانوں داد دینا وا, تواڈی محبت دیاں اے گلاں ٹھیک نے, تسی محبت چی کر دے ہو. لیکن اللہ دا واسطہ جے کدی اپنی نماز بھی ویکھ لو کہ کیا تیری نماز محمد الرسول اللہ والی نماز ہے, کیا تیرا روزہ محمد الرسول اللہ والا روزہ ہے, کیا تیرا حج محمد الرسول اللہ والا حج ہے, کیا تیرا دین دا ایک ایک مسئلہ تو پوری تحقیق کر کے پھر رہے ہیں. اگر نہیں تے پھر سن قرآن کی آندا ہے ایک ویلا او آئے گا بندہ اے مر گیا, انہیں ہر مسجد اندر جا کے چسکا چاہے, ہر مولوی دی گل سنی ہے, سر دے پیچھے لگے ہیں, شیراں دے پیچھے لگے ہیں, ترنم دے پیچھے لگے ہیں, بدعت دے پیچھے لگے ہیں, کلاں تے ساتے تے چالیے دے پیچھے لگے ہیں. جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گے یوم یعض الظالم علی یدہی, اے ظالم قیامت دے دن اپنا ہاتھ کٹ رہے ہیں, چک مار رہے ہیں, چک مار کے اپنے زبان دے نال اپنا ہاتھ کٹ رہے ہیں. لوگوں میں قرآن سنا رہے ہیں, قرآن یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. آندا کیے کاش میں دنیا تے رسول اللہ دی گل من لیندا, میں تے لوگاں دیاں گلاں مندا رہا, انہاں لوگاں نے مینوں گمراہ کر چھڑیا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. تے آکھے گا کیا یا ویلتا, ہائے کاش, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلانے نو اپنا دوست نہ بندا, او تے میرا دوست نہیں سی, دشمن سی جنے مینوں سچے دین تو دور کر چھڑیا. اس واسطے لوگو اللہ دا واسطہ جے جدوں کوئی عبادت کرنی ہوئے تے سن لو تے دی تحقیق پہلے کیتا کرو کہ یہ واقعی عبادت ہے. اسلام دے اندر کوئی شب برات نہیں ہے, کوئی پٹاخے بجانے نہیں ہیں. اصل تے اے اہل تشیع دی رافضیہ دی رات ہے. جان دے ہو نا رافضی اہل تشیع جان دے ہو نا, او بھائی یہ انہاں دی رات ہے. انہاں نے مسلمانوں دے اندر ایک کام شروع کروایا ہے اپنی فقہ نو مضبوط کرنے واسطے. وہ آندے نے ساڈا امام مہدی پیدا ہویا ہے, وہ جاندے نے دریاواں اور ندی نالیاں دے کنارے جا کے اپنے عریضے لکھدے نے. آندے نے امام غیب جیڑا انہاں دا 12واں امام غیب ہے نا, امام غائب, وہ آندے نے عریضے خط لکھنے آسیں 15 شبان دی رات نو اہل تشیع دریاواں دے کنارے باندھے نے,
نہراں دے کنارے جاندے نے، آٹے دے اندر مٹی دے اندر خط لکھ کے پیڑا بنا کے دریا سمندر نہراں دے اندر سٹدے نے. کی آندے نے؟ خط دے اوتے لکھ دے کی نے کہ اے امام غیب آ جاؤ، اسی بڑے مظلوم ہاں، ساڈے نال بڑا ظلم ہو رہا ہے. اے رات تے رافضیاں دی رات سی، اور بد نصیبو مسلمانوں تساں اتنا بھی خیال نہیں کیتا، اتنا بھی تانوں ہوش نہیں آیا کہ تسی کنہ لوگاں نوں پرموٹ کر رہے ہو. اسلام دے اندر کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی اسلام دے اندر تصور ہی نہیں ہے اس رات نو عبادت کرن دا. بس وہ ایک روایت جڑی میں تانوں سنن ترمذی دی روایت دسی ہے نا، جڑی رات نبی پاک اٹھ کے قبرستان گئے، بس وہ ایک رات ایک روایت. لیکن اس تو مراد کتے بھی پورے ذخیرہ حدیث کے اندر میرے نبی نے اے نہیں فرمایا کہ تسی اس رات نو جاگے اجے. تے جس رات نو نبی پاک نے آکھیا ہے کہ جاگو، وہ کیڑی رات ہے؟ جڑی رات نو نبی پاک نے خود جاگے نے اور اپنے گھر والے نو جگایا ہے اور امت نو حکم دیتا ہے. ویکھو نا، ایک حکم والی گل بھی آ گئی نا کہ نبی پاک نے آکھیا میری امت دے لوگو لیلۃ القدر نو جاگیا کرو. نبی پاک خود بھی جاگ دے، نبی پاک امت نو بھی جگان دے، اپنے گھر والے نو بھی جگان دے. کوئی ایک حدیث ہے ایسی کہ نبی پاک نے شب برات، شب کوئی ایک رات کہ رسول اللہ نے آکھیا ہوئے، تو پھر اسی دعا ہی کر دینے کہ اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرما. اور تے کچھ نہیں اسی کہاں گے، دلائل بھی دے دیتے نے اور ہدایت دی دعا بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت نصیب فرما. پھر اگے بعض دفعہ اللہ دا امر انہوں ہوندا ہے کہ کئی موقع ایسے اکٹھے ہو جاندے نے. راتی کئیاں نے عبادت کیتی ہونی ہے، رات سی 15 شبان دی، تے اج دن ہے 14 فروری دا. دن کیڑا ہے؟ 14 فروری دا. تے پتہ ہے نا 14 فروری نو بھی کی ہویا سی؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ کئیاں نے راتی اللہ نو منایا ہونا ہے. ذرا میں ہن جوڑنا چاہنا دو باتاں تو شروع تو میں دسیا سی کہ میں دو مسئلے سمجھانے، ایک شب برات اور دوسرا مسئلہ جڑا ہے ویلنٹائن ڈے. 14 فروری ویلنٹائن، یہ دا کی معنی ہے؟ بے حیائی دا دہاڑا، کافراں دا دہاڑا. کنہاں دا دہاڑا؟ کافراں دا دہاڑا. کیونکہ اسلام دے اندر تے کوئی ایسا دن نہیں ہے. اسلام دے اندر تے مسلمانہ دیاں دو عیداں ہی نے، عید الفطر تے عید الاضحیٰ. اس تو علاوہ اور کوئی دن اسلام دے اندر خوشی دا تے 14 فروری کتھوں آ گیا؟ راتی عبادت کیتی ماشاءاللہ یار لوگاں نے، تے ہن کئی نوجوان پھل لے کے پہنچ ہونے اکاڑے کئی پارکاں دے اندر. راتی عبادت کیتی ہونی شبان شب برات، تے ہن لوگاں دیاں دھیاں بھیناں نوں پھل دین واسطے ویلنٹائن ڈے پرموٹ کرن واسطے، پرپوز کرن واسطے، اپنی بے غیرتی جتلان واسطے، محبت نوں تے ایویں بدنام کیتا ہویا ہے نا، عشق مشوقی کرن واسطے ویلنٹائن ڈے. اسلام غیرت والا ہے، اللہ غیرت والا ہے، اسلام غیرت والا ہے، قرآن غیرت والا ہے، اور بغیرتی دے سارے دروازے اسلام بند کردا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے نا، انہیں کسی نے آکھیا کہ جے تو اپنی بیوی نو کسی غیر محرم دے نال ویکھ لویں تے کی کریں گا؟ آندا میں انہوں قتل کر دیاں گا. کی کر دیاں گا؟ میں انہوں. صحابی آندا ہے بڑی عجیب گل ہے، اتنے ایک جرم واسطے، اتنے گناہ واسطے تو اپنی بیوی مار دے گا؟ آندا ہے ہاں. اس صحابی نے نبی پاک نو جا کے شکایت لا دیتی کہ اے تہاڈا صحابی ایڈا جذباتی ہے، اے آندا ہے جے میں اپنی بیوی نو کسی غیر نال ویکھ لواں تے میں اپنی بیوی نو قتل کر چھڈاں گا. تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ سننا غور نال، یہ بھی گل ذہن وچ رکھو، جویں تو چاہنا ہے نا تیری بیوی نال کوئی غیر محرم بات نہ کرے، ایویں ہر بندہ چاہتا ہے. جی اپنی بیوی نو پاک رکھنا چاہنا ہے تے اپنی نظر وچ بھی حیا تے غیرت پیدا کر. جے تیری نظر وچ حیا غیرت نہیں ہے، تو کسی دی بہن نو اپنی بہن نہیں سمجھدا، کسی دی بیٹی نو بیٹی نہیں سمجھدا، کسی دی ماں نو ماں نہیں سمجھدا، تے تو کی تصور کرنا ہے؟ تیری عزت محفوظ رہے گی؟
یہ عدلے دا بدلہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک نوجوان آیا، آندا اللہ دے رسول علیہ السلام میں اج تواڈے کولوں ایک کم دی اجازت لین آیا، مینوں اجازت دے دیو۔ نبی پاک نے فرمایا کی آندا اللہ دے نبی مینوں ایک بدکاری دا چسکا ہے، عادت ہے تے مینوں اجازت دے دیو، میں بدکاری کر لیا کراں، میں بدکاری کر لیا کراں۔ نوجوانو اللہ دا واسطہ جے تواڈی قسمت دا لکھیا تانوں مل جائے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اس محبت شحبت دے چکر چوں نکل جاؤ، کوئی محبت نہیں جے ہوندی، صرف جسم نوچنا ہوندا ہے۔ حقیقت تے مبنی بات بچیاں دی کچی عمر دے اندر، بچیاں دی کچی عمر دے اندر جنہاں نوں ایسی عادت پڑ جائے او ساری زندگی عادت نہیں جے جاندی۔ جس نوں بے حیائی دا گوشت منہ لگ جاوے اے ساری زندگی عادت نہیں جے جاندی۔ نبی پاک علیہ السلام تو والسلام نے اس نوجوان نو قریب کیتا ہے، قربان جاواں میں اپنے نبی کولوں میرا نبی میرے واسطے تواڈے واسطے بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ قرآن نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماندے نے مومنو میرا نبی تواڈے واسطے حریص رؤوف الرحیم ہے۔ میرے نبی پاک نے اس نوجوان نو قریب کیتا ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے نے جڑے کول بیٹھے سن، صحابہ دے نے کیسا عجیب بندہ ہے، نبی پاک کو اجازت منگ رہا تے بدکاری دی منگ رہا ہے، زنا دی اجازت منگ رہا ہے۔ میرے نبی پاک نے انہوں قریب کر کے میرے محبوب نے بڑے حکیمانہ انداز دے اندر سمجھایا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے نوجوانہ تو بدکاری کرنا چاہنا ہے، جس عورت دے نال تو بدکاری کرے گا او کسے دی ماں ہوئے گی۔ کیا تو اپنی ماں واسطے پسند کرنا ہے کہ تیری ماں نال کوئی بدکاری کرے؟ آندے اللہ دے نبی نہیں نہیں۔ میرے محبوب آندے نے تو کسی عورت نال بدکاری کرے گا او کسے دی بہن ہوئے گی، کیا تو چاہنا ہے تیری بہن نال کوئی بدکاری کرے؟ آندے اللہ دے نبی نہیں نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو جے دے نال بدکاری کرے گا او کسے دی بیٹی ہوئے گی، کیا تو چاہنا ہے تیری بیٹی نال کوئی بدکاری کرے؟ آندا اللہ دے نبی نہیں نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تو کسی نال بدکاری کرنے اور او کسے دی بیوی ہوئے گی، کیا تو چاہنا ہے تیری بیوی نال کوئی بدکاری کرے؟ آندا اللہ دے نبی نہیں نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ دے بندیا جویں تو نہیں چاہندا تیری ماں بہن بیٹی تے بیوی پاک رہے، جے دے نال تو بدکاری کرے گا او بھی تے کسے دی ماں بہن بیٹی بیوی ہوئے گی۔ قربان جاواں میں کیسے حکیمانہ انداز دے اندر میرے نبی نے مسئلہ سمجھایا ہے لوگو، تے میں تے ان نوجواناں نو سمجھانا اوے ویلنٹائن ڈے منان والے، بغیرتی دا دن منان والے مسلمانوں، کافراں تے یہودیاں دا دن منان والو، اللہ دا واسطہ جے لوٹ آؤ واپس، کوئی محبت نہیں جے خیش پرستی جے، اے جسم نوچنا جے، اے لوگ درندے جے، اللہ دا واسطہ جے اپنیاں عزتاں نو محفوظ کر لو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا او نوجوانوں غور کر لو، جے اگر تو نہیں چاہندا تیری ماں بہن بیٹی دے نال کوئی یہ جہا کم کرے تے کوئی بھی نہیں چاہندا، تے قرآن نے بھی یہی مسئلہ سمجھایا ہے۔ 15ویں پارے دے اندر سورہ بنی اسرائیل دے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب ہی نہ جاؤ زنا دے۔ جتنے بھی گناہ نے لوگوں انہاں دے بارے اللہ دا اصول ہے، اللہ آمدہ ہے گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ زنا ایسا گناہ ہے جدے بارے میرے اللہ نے قرآن دے اندر حکمان کیا ہے دے قریب ہی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے بڑی فیاشی جے، بڑی بے حیائی جے، تے جڑا کر لوے گا یاد رکھو انہوں اے گل سن لینی چاہی دی ہے، اس اللہ دے کلام تے قرآن تے انہوں یقین کر لینا چاہی دا ہے۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل تے انہوں یقین کر لینا چاہی دا ہے۔ سارا جگ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جڑا بدکاری کرتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے، قرآن آمدہ ہے اے بدکاری والا راستہ لوٹ کے او دے گھر ضرور آئے گا۔
تو کسے دی بہن نو نوچیں گا، تو کسے دی بہن نو پھول پیش کریں گا، تو کسے دی بیٹی نو پھول پیش کریں گا۔ اوے ویلنٹائن ڈے منان والے مسلمانوں، اللہ دا واسطہ جے غور تے کرو نا، تو کی کر رہے ہیں؟ اے نوجوان میرے نبی دے کول بیٹھا ہے، جدوں اینو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ دے رسول میں نہیں پسند کردا اپنی ماں بہن بیٹی بیوی دے بارے، تے میرے نبی نے دعا کر چھڈی ہے، میں بھی وہ دعا پڑھنا چاہنا، تسی بھی وہ دعا پڑھو تے یاد کر لو۔ میرے محبوب نے دے سینے تے ہاتھ مارے ہیں تے نال ہی میرے محبوب نے فرمایا اللہم طہر قلبی، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے، اللہم طہر قلبا و اللہم طہر قلبی، اللہ دے دل دے وچوں برائی دا ارادہ ختم کر دے، اللہ دے دل نو پاک کر دے، وَأَحْسَنَ فَرْجِي، اللہ اے دے بدن دی حفاظت فرما دے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے دعا کیتی ہے وَطَهِرْ قَلْبَا وَأَحْسِنْ فَرْجَا، اللہ دے بدن دی حفاظت فرما، اللہ دے وجود دی حفاظت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا زنا دی اجازت میرے نبی کو منگدا ہے، میرے نبی نے دعا کیتی ہے تے نوجوان آندا ہے لوگو اللہ دی قسم ہے مینوں زندگی دے اندر کدی خیال بھی نہیں آیا۔ کیتی کرو دعا اپنے واسطے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں قرآن دا ایک واقعہ میں دس کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا وا، جڑا پاک زندگی اختیار کرن واسطے پاک زندگی اختیار کرن واسطے نوکریاں بھی کردا ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ اپنی مدد دے واسطے فرض کر دیندے نے۔ شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے بکریاں نو موسیٰ نے پانی پلایا، موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کے سیڈ تے ہو گئے نے تے اے بچیاں گھر گئیاں نے، گھر جا کے اپنے باپ نو آندیاں نے ابا جان تانوں نوکر چاہیدا ہے، تے اج اسی ایک ایسے نوجوان نو ویکھیا جیڑا مضبوط بھی ہے تے حیا والا بھی ہے۔ اے ابا جان اسی چاہنیاں کہ ساڈے گھر جیڑا نوکر ہونا چاہیدا ہے او ہووے، اسی نبی دیاں دھیاں واں، اسی نبی دیاں بیٹیاں واں، اسی چاہنیاں ساڈے گھر جیڑا نوکر ہووے او حیا والا تے غیرت والا ہووے۔ نوکر بھی رکھنا ہے نا ڈیرے تے یا گھر رکھنا ہے نوکر، تے اے دے واسطے بھی قرآن نے ایک حکم دیتا ہے کہ حیا تے غیرت والا نوکر رکھنا۔ جیدا پتہ ہوئے نا اے دے غیرت حیا نہیں، ایسا نوکر رکھنا بھی جائز نہیں۔ نوجوانوں دوستوں میں دسنا چاہنا وا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید دے اندر اس بات نو بیان فرمایا، اللہ دا قرآن یا ابا تستأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ اسی ایک نوجوان نو ویکھائیاں وا او مضبوط بھی ہے تے سب تو وڈی گل ہے امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، انہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے لیکن انہیں اکھ چک کے ساڑے والے ویکھیا نہیں، انہیں اکھ چک کے ساڑے والے۔ تے شعیب علیہ السلام آندے نے جاؤ پھر اس نوجوان نو بلا کے لے آؤ، واللہ تیریاں قدرتاں، شعیب علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں، دھیاں ہی دھیاں نے بچی گئی ہیں، درخت دے نیچے موسیٰ علیہ السلام نو پایا، آواز دیتی اللہ دیا بندیا سڑا ابو بلاندا ہے، قربان جاواں موسیٰ علیہ السلام آندے نے کی آندا ہے تہاڈا ابو؟ آندیاں نے سڑا ابو گھر دے اندر نوکر رکھنا چاہندا ہے تے اساں تانوں اچھا پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وقت دا نبی ہے، نوکریاں واسطے تیار ہو گئے ہیں لوگوں، اوے نوجوانوں ہڈ حرام ہو، ملازمت نوکری نہیں کرنی، حرام کاری تے حرام خوری کرنی ہے، دوسرے دی غیبت کر کے حق مار کے اپنا روٹی حاصل کرن دی کوشش کرنی ہے، انج نہ کرو اللہ دا واسطہ ہے۔ قرآن بڑے بڑے مسئلے وضاحت کرتا ہے، ہڈ حرام نہ بنو، گھر نہ بیٹھو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ اے وقت دا نبی ہے روٹی واسطے، نوکری کرن واسطے، روٹی واسطے، مزدوری کرن واسطے تیار ہو گیا۔
اللہ دا نبی موسیٰ نال چل پیا تے آندا کیے چلو تسی اگے ہو کے چل پو، بلکہ میں تے تفسیری نکات دے اندر پڑھیا تفاسیر دے اندر موسیٰ علیہ السلام پہلے آکھیا تسی اگے چلو، پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا نا تسی پیچھے چلو کدے تواڈے لباس دے اوپر بھی میں موسیٰ دی نظر نہ پے جاوے، میں اگے چلنا وا تسی پچھوں کوئی روڑا سٹ کے مینوں دس دینا اس طرف جانا ہے، قربان جاواں لوگو۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کول پہنچے نے گل طے ہوئی ہے تے قربان جاواں موسیٰ علیہ السلام نو جاندیاں شعیب نے گھر تے رکھ لیا، لیکن ایک بڑی گل میں سمجھانا چاہنا وا، ایویں گھر رکھیا نہیں غیر محرم نو، جگاؤ نال والے بندے جگاؤ ذرا، ایویں گھر رکھیا نہیں ہے، ایویں گھر رکھیا نہیں ہے، کسے غیر محرم نو نوکر بھی ایویں گھر رکھیا نہیں ہے، جے نوکر رکھنا ہے تے پھر انہوں گھر نہیں آن دینا، ڈیرے تے رکھنا ہے، جے گھر آن دینا ہے تے پھر ویکھو شعیب علیہ السلام نے بریک بینی دے نال آکھیا تو نوجوان ہے تے میریاں بیٹیاں بھی جوان ہیں، میں گھر دے اندر تینوں ایویں نہیں رکھ سکدا، جے 8 سال تو میری نوکری کریں تے دے بدلے دے اندر میں ایک دھی دے نال تیرا نکاح کر دینا وا، تیری منکوہا اس گھر دے اندر ہوئے گی تے پھر تے مینوں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا، میرے گھر دے اندر تیرا آنا جانا ہو جائے گا، کیونکہ تو اس گھر دا دماد بن جاویں گا۔ شعیب علیہ السلام نے دسے ہیں لوگوں غیر محرم نو اپنے گھر دے اندر آن دی اجازت مت دیو، بھاویں نوکر ہوئے بھاویں کوئی بھی ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنو سمجھ عطا فرمایا تے سنو میرے نبی پاک دی حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے دی مدد کرنا اپنے اوپر فرض کر لیندا ہے، اس بندے دی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر لازم کر لیندا ہے۔ ہن ہر بندے نو خواہش ہونی ہے یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، لیکن یہ حدیث خاص میں نوجوانوں دی نظر کرنا چاہنا۔ نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا جیڑا نوجوان بدکاری تو بچن واسطے زنا نہیں نکاح واسطے کوشش تے ٹرائی تے محنت کردا ہے، اللہ تعالیٰ دیاں مشکلاں دور کر کے دے نکاح نو آسان کر دیندے نے۔ ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی تاں ود گئی ہیں، یاد رکھ نوجوانا، کیونکہ اساں نوجواناں نو بدکاری دی طرف خود ترغیب دیتی ہیں۔ 25 سال دا جوان ہو گئے ہیں، بس جی نکاح نہیں کرنا، ہجے پیراں تے مضبوط نہیں ہویا، بس جی جناب نکاح نہیں کرنا، ہجے جناب دا کاروبار کوئی نہیں ہے۔ لوگو اللہ دی قسم روٹی روزی اللہ دے کولے، بچہ جوان ہو جائے بچی جوان ہو جائے دیر نہ کرو، ہندوؤں دیاں رسماں واسطے بچیاں دا انتظار نہ کرو، امتحان نہ لو، کدی غور نال سوچیا جے تو جوان ہے، تو الگ کمرے دے اندر ہے، تیرا جوان پتر بھی گھر دے اندر موجود ہے، جوان بیٹی بھی گھر دے اندر موجود ہے، تدی تینوں غیرت کیوں نہیں اٹھ دی کہ تو تے اپنی بیگم دے نال الگ روم دے اندر ہے، جوان پتر بھی گھر موجود ہے، جوان بیٹی بھی گھر موجود ہے، وہ بھی گندم کھاندے نے، تیرا اسلام اے راستے دسدا ہے۔ لوگو اسلام ایسا نہیں ہے چھپیا کہ ہاں صرف ذکر تے فضائل سناؤ، بڑی بریک بینی دے نال اسلام ہر مسئلے دی وضاحت کردا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے بچی جوان ہو جائے انہوں رخصت کرو، او دا گھر آباد کرو، اے نہ سوچ دے رہو تے جوانو اللہ دا واسطہ جے اعلان کرو، عہد کرو۔ میں غالباً پیچھے بھی تانوں دسیا سی اسلام آباد دے اندر ایک مسجد بنی ہے، سینٹورس ایک پلازا ہے اسلام آباد دے اندر، وہ دے سامنے مسجد رحمت للعالمین، میں خود وزٹ کر کے آیا اس مسجد دا، انہاں مسجد دے اندر الگ تھلے بیسمنٹ دے اندر ایک ہال بنایا ہے، ایک شاپ بنائی ہے، لوگ اتھے آ کے کپڑے جتیاں سامان رکھ جاندے نے تے او جوڑیاں دا نکاح فی سبیل اللہ کراندے نے، اور کئی سینکڑوں نوجوانوں نے اتھے لکھے تحریر 10 خط کیتے نے کہ اسی جس بچی نال بھی نکاح کرنا ہے اسا 1 روپے دا جہیز نہیں لینا۔ یہ جہیز کیا دی رسم ہے؟ رسول اللہ دی سنت ہے جہیز، ہے مسلمان ہے اہل حدیث، بچی جے غریب ہے تے ساس بھی کئی جھگے برباد ہوندے ویکھے نے، ساس نے انتخاب کیتا ہے جہیز لے کے آ،
جہیز تو بغیر ساری زندگی غریب دی بچی نو کوئی قبول نہیں کردا، اور زنا واسطے اج 14 فروری نو پھول دیو، پرپوز کرو، تیار کر لو۔ کدی اسا غور کیتا انہاں گلاں تے؟ بدکاری نو اسا آسان کیتا ہے، نکاح نو اسا مشکل کیتا ہے، اور روز قیامت اللہ دی قسم ہے اسی مجرم ہوواں گے۔ جنہاں نے 20-25 سال جوان بچیاں نو مزید 5-10 سال انتظار کروایا ہے نکاح دا، ہن مناسب رشتہ نہیں ملدا پیا، ہن بچہ کوئی نہیں، ہن بچی کوئی نہیں، ہن جہیز کوئی نہیں، ہن نوکری کوئی نہیں۔ اے ہیلے بہانے چھوڑ دو، اے معاشرے دے اندر بے حیائی دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ وقت تے اسی نکاح نہیں کر، بدکاری نو آسان کر دیتا ہے اور نکاح نو مشکل کر دیتا ہے۔ بدکاری واسطے کسے جہیز دی لوڑ ہے؟ بدکاری واسطے کسے مکان دی لوڑ ہے؟ بدکاری واسطے کسے نوکری دی لوڑ ہے؟ نکاح واسطے نوکری دی بھی لوڑ ہے، جہیز دی بھی لوڑ ہے، مکان دی بھی لوڑ ہے۔ بدکاری واسطے کسے شے دی لوڑ نہیں۔ پتہ نہیں اس قوم نو کدو غیرت آئے گی۔ لہٰذا اس دا جیڑا سیاق و سباق ہے نا، 14 فروری دا کافراں دا دن ہے، اور یہ کافراں نے بنائے نے مدر ڈے، فادر ڈے، مزدور ڈے، ہاں جی فلاں دا ڈے، فلاں دا ڈے۔ اسلام دے اندر سارے ڈے ہی اسلام والے، اسلام دے اندر کوئی ڈے نہیں ہے فادر ڈے تے مدر ڈے تے مزدور ڈے تے جناب ویلنٹائن ڈے تے فلاں ڈے تے فلاں ڈے، یہ سارے کافراں دی نکالی دے اندر۔ تے قرآن آتا ہے کافر تواڈے دوست نہیں ہو سکتے، دشمن نے۔ کافراں نو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کافراں دی نکالی دے اندر راتی شب برات منائیے تے ہن دنے پھول دینے نے کسے دی بیٹی بہن نو، تے اے بھی خیال رکھی شاید تیری بہن بیٹی نو بھی کوئی پھول دے گیا ہوئے، اے بھی خیال رکھنا۔ یہ گل اس طرح ہی ہے نا، کیونکہ تل کا بتل کا، اے عدل ہے، اے انصاف ہے۔ یہ تو پاک نہیں تے تیری ماں بہن بیٹی بیوی پاک نہیں ہو سکتی، بلکہ میں تے اپنے درد دا اضافہ اس طرح کرنا وا کہ اللہ دے بندیا تو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی نو مقروض کر رہے ہیں، تیرا قرض او اتارن گیاں، تیرا قرض اے جڑا قرض تو چڑھائے گا نا نوجواناں، اے موبائل تے چیٹنگ تے جناب اے دوستیاں تے اے محبت دے، اے کوئی محبت شحبت نہیں ہے، بغیرتی ہے۔ جے بہت ہی عزت دا ہے نا کام، عزت دار ہیں تے بخوشی اس دے باپ نو کہہ، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے دل وڈے کرو۔ اگر کسی گھر رشتہ کرنا چاہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، باعزت طریقے نال نکاح دا پیغام پہنچاؤ، اور اس باپ نو چاہیے اس نکاح دے پیغام نو قبول کرے۔ بچہ دیندار ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، روٹی اللہ دے گا انشاءاللہ۔ نوکریاں دے اندر بعض دفعہ دیر سویر ہو جاندی ہے، لیکن وہ کھا ہی رہی ہے نا۔ خاندان مناسب ہے، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہی پہنتا ہے نا۔ اگر خاندان مناسب ہے، بچہ نیک نمازی ہے، دینداری ہے، تو مت دیکھ کے دی نوکری کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ بہت رزق دے دروازے کھولے گا۔ اساں کئیاں نو دیکھے الحمدللہ، نکاح تو بعد کئیاں لوگاں نو دیکھے ہے، اللہ انہاں واسطے روٹی دے ایسے انتظام کرتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی واسطے تو بیبیاں بھی کہندیاں نے نا، کئی بیبیاں کہ میں تیرے گھر آئیاں، ایک گل بڑی مشہور ہوئی ہے نا ایک، کہ بھئی اولاد جیڑی اے خامد دا نصیب ہوندا ہے تے رزق جڑا ہے، کیوں جی یہ گل مشہور ہے نا، رزق جیڑا ہے او بی بی آندی برکت میرے نال آئی ہے، برکت یہ گل مشہور ہے۔ وہ بندہ کو کہنے لگا کہ واقعی برکت تیرے نال آئی ہے، ایک برکت بی بی میں ہور نہ لے آواں، ڈبل ہو جائے برکت، کیوں جی؟ پھر ایک تیسری برکت بی بی لے آواں، پھر ایک چوتھی برکت بی بی لے آواں، گھارے برکتاں دا ہی ڈھیر لگ جائے، تو پھر وہ چپ جی ہو جاندی مٹھی جی، پر نہیں یہ گل تو میں کر تے بیٹھی ہاں۔ یہ ایویں ہی ہے جی شب برات ہے نا، ایویں یہ ہے کہ بھائی جی برکت جڑی وہ بی بی لے کے آندی تے اولاد جڑا ہے وہ بندہ لے کے آندا نا، اولاد بھی اللہ دے کول ہے تے رزق بھی۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔
اللہ بدعت کو بھی بچائے اور اللہ بے غیرتی کو بھی بچائے۔ اللہ جدوں مریے اللہ دے نافرمان ہو کے نہ مریے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن دے اندر رکھو، جدوں تو بدکاری کر رہے ہیں تینوں اس ویلے موت آ سکتی ہے، جدوں تو بدعت کر رہے ہیں اس وقت تینوں موت آ سکتی، جدوں تو شراب پی رہے ہیں تینوں موت آ سکتی ہے، جدوں تو چوری کر رہے ہیں تینوں موت آ سکتی ہے۔ اس گل نو ہمیشہ ذہن وچ رکھیا کرو، جدوں بھی کوئی گناہ تے شیطان اکسائے اس ذہن وچ رکھیا کرو کہ اس گناہ دی حالت دے اندر مینوں موت آ سکتی ہے۔ الا وانتم مسلمون، اللہ آندا جو مرو تو مسلمان ہو کے مرو، جدی موت بری حالت دے اندر آئے گی، میرے نبی نے فرمایا ہے جنوں عمرہ کردیاں حج کردیاں احرام وچ موت آئے گی اللہ احرام وچ اٹھائے گا، تے جنوں بدکاری کردیاں شراب پیندیاں موت آئے گی وہ قیامت والے دن ایویں اٹھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔